السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سب سے پہلے میں رب العزت کا شکر بجا لانا چاہتی ہوں جس نے تمام مخلوق کو اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے. چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ہم نے جن اور انسانوں کو محض اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے. اس کے بعد درود و سلام ہو ذات مقدسہ مطہرہ منورہ آمنہ کے لال تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کو رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا ہے. میری پیاری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عمرہ تحسین ہے اور میں ہمارے مقام پر دعوتی کام کرتی ہوں دین کا. الحمدللہ اس سے تعلق جم کے مجھے تو 7-8 سال ہو گیا ہے. یہ میرا تعارف ہے. میں الحمدللہ دنیا پی جی کر کے ہوں اور آپ سے یہ جو ہے میری ملاقات سب سے پہلی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ جو بھی حق ہے میرے زبان پر لائے اور جو بھی میرے زبان سے ادا ہونے والے کلمات ہیں اس سے آپ لوگوں کے دل پر اثر انداز ہو اور آپ کے عمل میں فرق آئے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت السمیع العلیم. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا انت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. آج اس درس کا میرا عنوان ہے کہ استقبال رمضان اور جو رمضان کی فضیلت اور اہمیت ہے اس کے بارے میں لب کشائی کرنا چاہتی ہوں. آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس کو سماعت فرمائیں. جو کہ رمضان کا مہینے کی فضیلت عام طور پر ہم سب اچھے سے جانتے ہیں، پھر بھی ایک طرح کا ریمائنڈر ہے، ریفریشمنٹ ہے جو کہ آپ سب جانتے ہیں. پھر بھی ایک چیز اپن جیسا پھر سے ایک بار یاد دہانی کے طور پر یاد لا لے تو اس کو ہم بہتر انداز سے انجام دے سکتے. جیسا کہ اللہ کا جو رمضان کا مہینہ ہم پر آنے والا ہے بہت چند دنوں میں انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ باحیات رکھا اس مہینے کو پانے کے لیے جو کہ رحمتوں برکتوں اور سعادتوں کا مہینہ ہے. مہینہ ہونے والا ہے جس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اللہ تعالی اس کے روزے فرض کیے ہیں اور رات کا قیام السلام کیا علیکم. ہے. جو شخص اس مہینے میں کوئی نعمت السلام علیکم. السلام علیکم جی. آپ کی آواز ہے نا بہت زیادہ بریک ہو رہی اور کمپلیٹ سینٹینس سمجھ نہیں آ رہا. تھوڑا آپ کا نیٹ ورک دیکھیے. جی
जी बोलिए। जी हाँ, अभी समझ आ रही है आपकी आवाज। अभी पहले सही आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, पूरा ब्रेक हो जा रही थी। अब आ रही मेरी आवाज? जी हाँ, अभी क्लियर है। अच्छा ठीक है, फैन चल रहा था शायद। अच्छा ठीक। जो भी इस महीने में नेकी के इरादे से अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने के लिए कोई नेक अमल करता है तो उससे अल्लाह ताला दूसरे महीनों के मुकाबले में फर्ज अदा करने के बराबर नेकी ये सब्र का महीना है और सब्र का बदला तो जन्नत देगा अल्लाह ताला। फबशिर साबिरीन अजरहुम बगैर हिसाब। और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो कि उनका सवाब बेइंतहा है, बगैर मतलब बेहिसाब है इसका मतलब। अल्लाह ताला इसमें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे फरमाते हैं कि अल्लाह ताला इस महीने में मोमिन की रोजी बढ़ा देता है और जिस शख्स ने रोजा इफ्तार करवाया और उसके गुनाह माफ कर दिए जाते हैं और उसकी गर्दन दोजख से आजाद कर दी जाती है। जो कि रोजदार के जिस जो रोजा इफ्तार करवाए उसको रोजदार के बराबर सवाब हयात रखा। और जो कि हम कई लोगों को ये महीना जो है बरकतों और सादतों नेकियां हासिल करने का महीना है, उसी तरह कई लोगों को गुनाह और लज्जतों उठाने का महीना है। लेकिन हम हमारी जिंदगी का हर हर लम्हा अल्लाह के इताअत और उसके जिक्र उसकी फरमाबरदारी में गुजारना ही हमारा शिवा बना लेना चाहिए। रमजान का महीना हमारे लिए इतना नेमतों वाला महीना है कि उसका कोई अंदाजा नहीं। इंशाअल्लाह आगे इसकी फजीलत और उसकी जो भी अहमियत इंशाअल्लाह ताला बयान करूंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नेमतान जो कि दो नेमतें हैं इंसान उससे गफलत में है। मकबूल मकबूल फीही कसीरुम मिनन नास। बहुत ब्रेक आ रही है, अस्सेहत आवाज बिल्कुल भी फराग। नहीं आ रही है। और ये दो नेमतें क्या है जाने के उसको बोलिए। जी, आपकी हेलो। आवाज है ना नहीं आ रही ठीक से, आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही, समझ नहीं आ रही। तो जी या फिर आप मतलब जिस रूम में वाईफाई है उस रूम में चले जाइए ताकि ठीक है। डिस्टरबेंस नहीं हो। एक मिनट। आ रही है? हाँ जी अभी आ हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अब आ रही मेरी आवाज? हेलो। जी हाँ आ रही है।
دو نعمتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے لیے انسان گھاٹے میں ہے، جو کہ نعمتان مقبولتان ہلو فیہ کثیر من الناس، دو نعمتیں جو کہ الصحت فراغ، صحت انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر انسان نیک عمل کر صحت، جیسا کہ اچھے مطلب صحتی طور پر جو بھی نیک عمل کرتا ہے انسان، اگر وہ بیمار بھی پڑ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال نامے میں جو نیکیاں وہ صحت کے طور پر جیسا اچھے مطلب صحت کی زندگی میں جو جو نیکیاں کرتا تھا اللہ تعالیٰ اس کے برابر اس کو اگر بیمار بھی پڑ جائے تو اس کو ثواب ملے۔ جیسا کہ آپ چاش کی نماز پڑھتے ہیں، 5 فرض نمازیں پڑھتے ہیں اور اشراق کی نماز پڑھتے ہیں، ہر جو بھی نفل نمازیں بھی کیوں نہ ہو، اگر آپ بغیر صحت سے پڑے ہوئے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ آپ کے نامہ اعمال میں اس کے برابر ثواب عطا کرے گا انشاءاللہ العزیز۔ اور بڑھاپا ایسی چیز ہے کہ ہر ایک بیماری وحشی جانور کی طرح انسان کے اوپر ٹوٹ پڑتی ہے۔ بیماری بڑھاپا خود ایک بیماری ہے کہ انسان نعمت جانے کہ اس کے لیے صحت اور فراغت کا وقت، جو کہ اللہ کے آگے انسان قیامت کے دن 5 سوال جس کا جواب نہیں دے گا وہ اس کا قدم وہاں سے ہٹے گا ہی نہیں، جو کہ تیری جوانی کہاں گزارا، جوانی کہاں گزارا، اور تو نے جو مال کمایا ہے اس کو کہاں خرچ کیا اور کہاں سے کمایا، جو کچھ علم حاصل کیا اس کے اوپر کتنا عمل پیرا ہوا۔ یہ سوال جب تک اس کا جواب صحیح انداز سے ہم نہیں ادا کریں، اگر جو بھی ہو آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر اذکار کرنا ہمارے لیے لازم ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو بھی نعمتیں ہم جیسا مال دولت دیا ہے اس کو صدقہ خیرات کریے۔ اگر آپ اس مال کو جمع کر کے آپ اپنے وارثوں کے لیے رکھیں گے تو آپ کے وارث اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کر کے وہ آگے بڑھ جائیں گے نیکیوں میں، مگر آپ اس کے پیچھے رہ جائیں گے۔ اس لیے جو بھی اللہ کی نعمتیں ہیں اس کو اللہ کی راہ میں صرف کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ رمضان جو آ رہا ہے اس میں جیسا کہ ایک تاجر اپنا جو کچھ مال رہتا اس سے اس کے بزنس میں لگا دیتا، جیسا زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے ایک تاجر اس کے بزنس میں لگا دیتا ہے نا، ہمیں اور کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا وقت لگانا ہے اس میں، پیسہ کچھ خرچہ نہیں ہوتا، جو بھی ہمارا وقت لگانے سے ہمارے آخرت، اب دیکھیے یہی وقت اگر آپ اچھے سے استعمال کریں گے، اچھے سے مطلب نیکیوں میں گزاریں گے تو یہ ہمارے کامیابی کا ذریعہ بنے گا۔ اگر یہی وقت بیکار لوگوں باتوں میں گزاریں گے تو ہمارے لیے یہی وقت ہلاکت کا ذریعہ بن جائے گا۔ جو بھی ہے لوگوں باتوں میں من حسن اسلامی مر اتر کو مالا یعنی، مطلب اسلام کا حسن اسی میں ہے کہ لوگوں باتوں میں ہم نہ پڑے، لوگوں باتوں کو چھوڑ دینا ہی اسلام کا حسن ہے بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے بیکار کی باتوں میں نہ جائیں، اور ہم روزہ رہتے ہیں مطلب آپ ایک مرتبہ صحابہ اکرام رات سے گزرتے رہتے، وہاں پر ایک خچر جو ہے مر کے پھول کے
पड़ा हुआ रहता। तो साहबा फरमाते हैं कि कोई शख्स इसमें से पेट भर के खा ले, ये बेहतर है कि उससे भी ज्यादा गीबत करना है। देखिए कितनी बड़ी बात है, जो कि मुर्दा भाई का गोश्त खाने के बराबर है। हम ऐसा कैसा रख सकते रोजा, जो कि हलाल चीजों से तो हम रुक जाते पर हराम हमारे ऊपर लाजिम कर लेते, जो कि गीबत है। आप जब मेराज हुई थी, झूठ गीबत ये सब हमारे रोजे की रूह को खराब करने वाली चीज है। जैसा कि बाज़ाहिर अपन खाने पीने से रोजा टूट जाता, तो इन चीजों से भी हमारे रोजे में बहुत ज्यादा फर्क, मतलब रोजे की रूह में जो एग्जाम लिखते बच्चे 100% मार्क्स नहीं आते, इसका जो नतीजा रहता यही, मतलब हम कोताहियां कर देते, परफेक्ट रोजा हम नहीं रख सकते। इस चीज से सहाबा इकराम क्या करते थे, अगर रोजा रहते तो मस्जिदों में चले जाते थे, कुरान लेके बैठ जाते थे, इसलिए सुबह से शाम तक वहीं पर बैठे रहते थे। तो आप कोई भी देख के आप सुबह से शाम तक यहीं पर बैठे हैं, हाँ मैं असल में मेरी रोजे की हिफाजत करने के लिए मस्जिद में बैठा हूँ, क्या पता, मतलब अगर मुझसे जबान से कुछ भी निकल गया बोले तो रोजे की हिफाजत नहीं होती ना। हम हमें भी यही चाहिए कि रोजे की हम पूरी पूरी हिफाजत करें, जो अल्लाह ताला इतनी बड़ी नेमत हमारे लिए, जो कि अल्लाह ताला आप शुरू करिए। रमजान एक ऐसा महीना है जो कि हमें हमारे मीजान में ठहरा के चले आता है। जितनी भी दीनदारी हमारे अंदर आनी है वो इसी महीने में आती है। जैसा अल्लाह के रसूल इस रमजान का महीना हमें हमारे आईना दिखा के चले आता, हम कितने अल्लाह के आगे कीमत रखते हैं। जो कि रोजा किस चीज के लिए है, तकवा हासिल करने के लिए है। अल्लाह के आगे कौन ज्यादा मतलब इज्जतदार है, इन अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, जो कि जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा तकवा रहा अल्लाह के आगे वही इज्जतदार है, ना मालदार ना और दूसरा कोई भी, मतलब जैसा अपने सोसाइटी में ज्यादा मालदार को ज्यादा इज्जत मिलती, लेकिन अल्लाह ताला हमारा माल नहीं देखता ज्यादा। एक घरानों में जैसा खूबसूरत लोग रहते हैं उन लोगों को ज्यादा अहमियत देते, ना हमारी खूबसूरती देखता ना हमारा चेहरा देखता, अल्लाह ताला क्या देखता, सिर्फ हमारा तकवा देखता। वो तकवा कहाँ रहता, दिल के अंदर रहता। अत्तक़वा हाहुना, अत्तक़वा हाहुना, अत्तक़वा हाहुना। अल्लाह के रसूल 3 मरतबा अपने दिल की तरफ इशारा करके फरमाए तकवा यहाँ रहता है और तकवा यहाँ रहता है। अल्लाह के आगे हम कितने कीमती है, हम ये जानने के लिए कोई भी रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह के आगे हमारा क्या मर्तबा है, हम ये जानने के लिए हम हमारे अंदर झांक के देखना है कि हमारे अंदर कितनी दीनदारी की तड़प है, अल्लाह का कलाम पहुंचाने की हमारे में कितनी ज्यादा दीनदारी है, ये जानना। और अल्लाह हमारे से कितना राजी है, और ये भी जानने के लिए हमें किसी और को पूछने की जरूरत नहीं है। ये भी है हम हमारे अंदर झांक कर देखें कि हम अल्लाह से कितना राजी हैं। ये जानने के, ये जान जाए तो अल्लाह हमसे कितना राजी है, ऑटोमेटिक ये जो भी जिंदगी आप गुजार रहे हैं, जैसी भी गुजार रहे हैं, आप अल्लाह से राजी हो तो अल्लाह भी आपसे राजी है। जैसा कि अल्लाह हमारे कम से कम सरो सामान दिया, मतलब जिंदगी गुजार, दूसरों को बहुत ज्यादा दे रखा है हमारे। और अल्लाह ताला आप क्या फरमाते हैं कि जिसको कुरान मिल जाए और वो ये कहे कि दूसरों को ज्यादा पहुंच गया बोले तो ये
قرآن کی ناقدری ہے. اللہ تعالیٰ اس مہینے میں کیا قرآن بھی نازل فرمائے. کہتے ہیں کہ ربنا ابصرنا فرجعنا نعمت فرجعنا من الصالحین. اللہ اے اللہ ہم اب مان گئے, ہمیں اب عقل آ گئی, ہمیں اب واپس پہنچا دے. جب ہمیں واپس پہنچا جائے گا نہیں, جیسا کہ ہم ایگزام لکھتے ہیں اور ریزلٹ کے ٹائم پہ پیپر دیں تو اچھے سے ایگزام لکھ کے دیں گے بولے تو کوئی پیپر دے گا ہمیں نہیں دے گا. یہ جیسا کہ امتحان کا مقام ہے, ہمیں یہاں پر جو کچھ کرتے ہیں وہاں پر اس کا ریزلٹ ملنے والا ہے, مگر جو بھی ہے یہاں پر ہم ختم, جو بھی زندگی ہے اللہ کے آگے صرف کر دینا ہے. اور انسان اس رمضان کو اصل میں آخری رمضان بول کے گزار. کتنے ہی ہمارے لوگ جیسا کہ اس سے پہلے رمضان میں تھے اور یہ رمضان میں نہیں ہے, اس لیے ہزاروں سالوں کا عقیدہ ہمارا نہیں ہے. ماں بہنوں, ایک سلام پھیر کر دوسرا سلام پھیرے تک ہماری زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں ہے. یہ ہزاروں سالوں کا عقیدہ یہودیوں کا تھا, مگر اس لیے جو انسان اس رمضان کو آخری رمضان سمجھ کر گزارنا شروع کرے وہاں سے ہمارا پورا خیر شروع ہوتا ہے. اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے اطاعت میں پورے کا پورا اتر جائے. پہلی چیز جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہماری نیت کو خالص اللہ کے لیے کریں. اتنی بڑی جو عبادت ہے, ریاکاری, انسان دو چیزوں کے لیے ریاکاری کرتا ہے کہ عزت حاصل کرنے کے لیے اور کہیں عزت ہماری چلے نہ جائے. انسان روزہ رکھتا بھی ہے, اگر کوئی بھی اچھا عمل کرتا ہے, نیک عمل کرتا ہے, تو وہ ریاکار. ایک عمل کے لیے دو چیزیں شرط ہے کہ پہلی چیز ایک اللہ جو بھی عمل کرتا ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا, اور دوسری چیز اس عمل کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہونا چاہیے, جب ہی یہ عمل ہمارا قابل قبول ہوگا. اللہ کے رسول کیا فرمائے, جو کہ ہمارے ماجدہ صاحبہ ان کے لاسٹ لیکچر میں فرمائے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر منگواتے اور 3 مرتبہ 3 چھڑیاں کرتے ہوئے آمین 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 بولتے کہ صحابہ کرام اتنے علم حاصل کرنے میں حرص مند تھے کہ ہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل وہ غور فکر سے دیکھتے تھے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہیں کہ ہم سے چھوٹ نہ جائے. تو یہ ایک طریقے کا نیا عمل تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کر رہے تھے. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول, آپ اس طرح سے تو پہلے کبھی نہیں کرے تھے, یہ عمل کیا تھا آپ کا؟ بولے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور کہے کہ جو رمضان کا مہینہ حاصل, جسے رمضان کا مہینہ حاصل ہو اور اس کو اس کی قدر نہ کرے اور اس میں اس کی مغفرت نہ کرے, وہ شخص ہلاک ہو. تو مجھے کہا گیا کہ آمین کہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے ہیں. دوسرے, جو شخص کے ماں باپ والدین میں سے ایک ہو یا دونوں اس کے زندگی میں پایا اور اس کی خدمت کر کے وہ جنت نہ حاصل کرے تو وہ شخص ہلاک ہو جائے, بولے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمین بولتے. جبریل علیہ السلام تیسری دعا کیا کرتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام آتا اس پر چھوٹا سا چھوٹا درود بھی کیوں نہ ہو ہمیں پڑھنا چاہیے, جیسے کہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا بھول جائے تو وہ شخص
फलाह हो। मतलब फरिश्तों के ऊपर के सरदार जिब्रील अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर आमीन कहते हैं। देखिए कितना बड़ा हलाकत है, जो कि खाली सिर्फ बाहयात रहना नहीं होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस क्या है? मन खामा रमजान मन साम रमजान, मतलब जो रोजा रहा, जो क़ियाम करा। क़ियाम तो क़ियाम है मेरी प्यारी मोहम्मद, ये तो नफिल इबादत है। जो शख्स छोटी छोटी बातों पर रोजा छोड़ना नहीं है, जैसा कि तबीयत खराब हो जाती, कुछ भी नहीं, अल्लाह ताला हमारा इंजीनियर है, जो हर तरीके से हमारे अंदर क्या कुछ है, अब सब कुछ जानने वाला अल्लाह है। और रोजा रहना हमारे लिए सबसे बेहतर है। शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, जो कि अल्लाह इस रमजान में कुरान को नाजिल किया, जो कि इंसानों की हिदायत और इसमें वाज़े नसीहत है, जो कि हलाल और हराम, सही गलत, हक व बातिल, सच और झूठ को फर्क करने वाली है, जबकि इंसान उस पर अमल करके ही अल्लाह तक पहुंच सकता। इसलिए हमें चाहिए कि रोजे ना छोड़े। अल्लाह ताला हम हमारे लिए ये इस बड़ी नेमत में बहुत सारे फायदे रखा है, जो कि इंसान ये सोच कर ना रखे कि दुबले होने के लिए, सेहतमंद होने के लिए, अपनी नीयत इसलिए खालिस करे कि अल्लाह के लिए मैं ये रोजा रखता हूँ और अल्लाह ही इसका अज्र देने वाला है। इसके बाद दूसरी चीज, इंसान अपने नफ्स का मुहासबा करना चाहिए। जो नफ्स हमारा जो है, इन्नन नफ्स अम्मारतुन बिस्सू, मतलब इंसान का नफ्स उसके लिए हमेशा बुराई का हुक्म देता है। जब भी नफ्स जिस चीज का हुक्म देता है, उसको इंसान बिल्कुल तर्क कर दे। कोई चीज दिल बोल रहा कि ये करना अच्छा है, नहीं नहीं करना, मतलब क्या अल्लाह ने हमारे लिए जायज किया है? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज को हमारे लिए सही जाना है? ये अमल हर 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 चीज में। आज हमारे घरों में ऐसा है, बच्चों की विलादत से लेकर हमारे जनाजों तक हर चीज में मिलावट आ जाते हैं। इसलिए हमारा नफ्स जो है एक बेवकूफ दोस्त है, जो कि शैतान बाहर से वरगला था, अंदर से हमारा नफ्स दरवाजा खोलने वाला है। अगर हम नफ्स के मालिक बन जाए तो हमारे लिए कामयाबी है। अगर नफ्स हमारा मालिक बन जाए तो पता नहीं नफ्स कहाँ हमें गंदगी में लेके चले जाते। इसलिए चाहिए कि हम हमारे नफ्सों का मुहासबा करें। सबसे पहली चीज, हम हमारे गुनाहों का तौबा करना चाहिए। रमजान से पहले सबसे पहली अहम चीज क्या है? गुनाहों से तौबा इस्तगफार, ज्यादा से ज्यादा तौबा इस्तगफार करना है। क्योंकि रमजान एक ऐसा महीना है जो कि हमें दौड़ लगाना है। ये हमारे जो गुनाह हैं, ये हमारे नेकियों में हाइल हो जाते। गुनाह हर नेकी के लिए आड़, मतलब रास्ते में रुकावट नहीं होना है हमें। जो जैसा रमजान आता, हमें नेकियों में दौड़ लगाने की जरूरत है हमेशा। जब भी अगर इंसान, गुनाह वो है जो इंसान के दिल में खटके, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले? गुनाह वो है जो तेरे दिल में खटके। हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। हर चीज अल्लाह ताला हमारी फितरत में डालनी है, मतलब डिफॉल्ट हमारे अंदर रख दिया है कि हर चीज हम हमारे तौर पे हर चीज जान सकते। नहीं, गुनाह वो है जो तेरे दिल में खटके, मतलब हमारा जो भी गुनाह है हमें मालूम है और अल्लाह को मालूम है। ऐसा पाक साफ होके हम रमजान में दाखिल होना है कि हम जो भी है नेकियों में हमारे गुनाह उनके रुकावट ना बने। जो भी आप लास्ट रमजान में जो भी रोजे छूट गए, जो भी हैज के लिए, निफास या बच्चों को दूध पिलाने के तौर पर छूट गए हैं, इंशाल्लाह वो मुकम्मल करने की तौफीक देना अल्लाह ताला हमें। वो तमाम जितने भी रोजे हमारे छूट गए, उसको हम शाबान में मुकम्मल कर लें।
اس کے بعد پہلے خزا مطلب عورتیں جو ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جو بھی رمضان کے روزے مجھ پر لازم ہوتے تھے لیکن میں شعبان سے پہلے اس کو ادائیگی کا موقع نہیں تلاش کرتی تھی، مطلب کہ اس لیے تھا. یحییٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم وقت اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتی تھی، اس وجہ سے آپ کے روزے مکمل نہ ہو پاتے تھے. اس کے بعد اللہ سے دعاؤں کی ایسی گہار لگائے کہ سلف صالحین کا طریقہ رہتا تھا کہ وہ 6 مہینے اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہ ہمیں رمضان تک باحیات تک اور عافیت اور صحت پوری درستی کے ساتھ رکھ، کیونکہ کیا پتا انسان اس رمضان پائے یا نہ پائے. ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابہ ایک مطلب خواب ہوتا ہے کہ ایک شخص جو پہلے انتقال ہو جاتا وہ جو ہے اس دوسرے شخص کے مقابلے میں جو بعد میں اس کا انتقال ہوتا وہ پہلے جنت میں داخل ہو جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے کہ جو شخص پہلے انتقال ہوا وہ جنت میں داخل نہیں ہوا، بعد میں جس کا انتقال ہوا وہ جنت میں داخل ہو گیا یا رسول اللہ بولے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولتے اس کی زندگی میں رمضان آیا تھا. جو شخص پہلے انتقال ہو گیا تھا اس کی زندگی میں رمضان نہیں آیا تھا، اس لیے وہ نیکیوں میں سبقت لے گیا. اس لیے چاہیے کہ ہمیں اس رمضان میں دعاؤں کی گہار لگائیں کہ اللہ ہمیں تمام بیماری، تکلیف، مصروفیات، ہر چیز سے محفوظ رکھے تاکہ ہم رمضان کی عبادت صحیح طور پر ادا کر سکے. ہلو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن جو رمضان خوشی سے اس کا استقبال کرے، اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے، جو ایمان احتساب مطلب ایمان تو ایمان اللہ تعالیٰ آلریڈی قرآن میں یہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. یہاں پر آلریڈی ہمیں اللہ تعالیٰ خطاب فرماتے ہیں، تمام کائناتوں کا مالک ہم سے مخاطب ہو رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو. پھر یہاں پہ حدیث میں جو ہے ایمان و احتساب آنے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایمان رکھیں اس چیز پر جو اللہ روزے کے متعلق ہمیں جو دے، مطلب جو اجر دینے والا ہے. مطلب روزے کا اجر بے حساب ہے، روزہ آنکھ سے ڈھال ہے، روزے کا ثواب اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا، اور جنت میں ریان ہے، دوزاروں کے لیے خاص دروازہ ہے ریان. یہ تمام چیزوں پر ایمان رکھتے ہوئے انسان روزہ رکھے، یہ ایمان کا اصل مقصد ہے جو کہ حدیث میں بیان کیا گیا. ایمان و احتساب وہ چیز ہے جو اللہ سے امید رکھنا کہ اجر برابر ملنے والا ہے. اللہ سے امید، اچھی چیز کی امید رکھنا انسانوں پر فرض ہے. ایسا نہیں کہ جو مطلب ثواب ملتا ہے کہ نہیں، کہ مطلب ایسا پختگی نہیں رہنا. پختگی نہیں، جیسا ہوا میں عبادتیں کرنا اللہ کو ناپسندیدہ ہے. جیسا کہ اب کوئی بھی شخص ہے نماز پڑھ رہا، اس کی نماز 2 یا 3 میں وسوسے آ جاتے. اللہ کے رسول کیا بولے؟ 2 یا 3 میں آپ 2 پر مکمل ہو جا کے اپنی نماز کو پختگی سے ادا کرو. اس لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں روزے کے تمام سے تمام مسائل اچھے سے معلوم کریں. جو کہ اب دیکھیے کوئی بھی بھول کے روزے میں کھا لیتے، مطلب اب وہ اس کو علم نہیں ہے کہ میں کھا لیا اس سے میرا روزہ ختم ہو گیا. ایسا نہیں ہے کہ روزے میں بھول کے کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس کو آپ مکمل کر سکتے. اگر یہ علم رہا تو اس روز کا روزہ اچھے سے مکمل ہو جاتا. اگر یہ چیز کا علم نہیں ہے بولے تو وہ روزے کا ایسے مطلب یقینی طور پر پختگی نہیں رہتی، اسی طرح شام تک گزر جاتی. مطلب ایک روزہ بھی اگر رمضان کا چھوٹ گیا تو آپ اپنی پوری زندگی روزہ رہیں تو بھی اس کا کفارہ نہیں کر سکتے میری پیاری ماں اور بہن. اس سے اس کی اہمیت کو جاننے کی کوشش ہے.
اس لیے رمضان سے پہلے آپ خوب جاننے کی کوشش کریں کہ روزے کے کیا احکام ہے، روزے کے بارے میں پتہ لگائیں، فضیلت کیا ہے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریے. رمضان آنے سے پہلے تمام کاموں کو ختم کریں، جو کہ سودے لانا ہے گھر میں، گروسری شاپنگ وغیرہ، عید کے کپڑے، سب کچھ ختم کریے. صاف صفائی، اپنے دل کی صاف صفائی، اپنے گھر کی صاف صفائی، جو بھی ہے. ایک جیسا کہ ہم کچھ بھی بڑا ایونٹ کر رہے، مطلب ایک اسکول کے لیے اس کے اینوئل ڈے فنکشن بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے، اسی طرح کچھ بھی شادی ہے بڑی، مطلب شادی تو ایسا نہیں کرنا ہے ہمارے، مطلب دنیاوی طور پہ سمجھانا تو یہی لینا پڑتا. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کمر بستہ ہو جاتے تھے کہ اپنے صحت، اپنے فراغت کا وقت پورے طریقے سے فارغ ہو جاتے تھے عبادتوں کے لیے، صحت کے ساتھ کمر بستہ ہو جاتے ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ تمام صحت کے طور پر اپنے جو بھی فراغت کا وقت ہمارے لیے مقرر کر لینا ہے، اپنے وقت کو تقسیم کریے، جو عبادت کے لیے، نمازوں کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے. آپ تراویح میں تو پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، مگر آپ کا ایک ناظرہ بھی ہونا چاہیے کہ روزانہ 1 پارہ 1.5 پارہ، حیض آنے کی وجہ سے ہمیں 1.5-2 پارے پڑھنے کی ضرورت رہتی. جس کے بھی ایام رہتے ہیں ان لوگوں کے ایام کے مطابق اپنے جو بھی قرآن کے 30 پارے پورا مکمل کرنا، بلکہ نہیں ہے قرآن. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کب فرض ہوئے تھے؟ 2 ہجری میں فرض ہوئے تھے. مطلب یہ 2 ہجری میں قرآن پوری طرح ابھی نازل نہیں ہوئی تھی. جو جہاں تک قرآن نازل ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ایک مرتبہ ریوائز کرتے تھے، حفظ کے طور پر ریوائز کرتے تھے. یہاں پر پوری 23 ایئرس میں پوری مکمل نازل ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 9 مرتبہ رمضان آیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھی قرآن نازل ہوئی تھی وہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ حفظ کرتے تھے. اگر آپ کو ترجمہ نہیں آتا تو صحیح طریقے کے آج راستے ہیں، آپ ترجمہ لگائیے، سنیے، ناظرہ پڑھیے، تراویح پڑھیے، جتنا بھی وقت ہے اللہ کی فرمانبرداری اور اس کے ذکر میں صرف کرنے کی کوشش کریے. اور ہمیں چاہیے کہ اب تو اس کا مطلب 15 شعبان تو گزر گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شیوا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 15 رمضان تک روزے رہتے تھے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے پہلے کبھی بھی مسلسل روزے نہیں رکھتے تھے. جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنا شروع کرتے تھے کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب روزہ نہیں چھوڑیں گے، اب ایسا چھوڑتے تھے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہیں، مطلب 15 مکمل 15 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رہتے تھے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی مومن ہے اس شعبان سے غفلت میں ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے حضور انسان کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرا اعمال نامہ پیش کریں تو میں روزے سے رہوں. یہ مقصد تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے 15 دن روزے سے رہتے تھے. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اب تو 15 رمضان گزر گیا ہے، آئندہ سال انشاءاللہ اللہ باحیات رکھا، زندگی باقی رکھا تو کوشش کریے کہ شعبان کے 15 دن روزے جو بھی قضا روزے ہیں مکمل کرنے کی کوشش کریے. اس کے بعد میں جو اللہ کے قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو بھی رمضان کی فضیلت اور اہمیت ہے انشاءاللہ وہ جاننے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ رمضان کے روزے فرض کرنے کا مقصد کیا بتایا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کے پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، لیکن پہلی امتوں پر بھی فرض کیے تھے. کیسا فرض تھے یہ ہمیں نہیں معلوم. جیسا کہ سیام کا لفظ کھانے پینے سے رکنے کا ہے، صوم کا معنی جو ہے
چپی اختیار کرنا ہے، جیسا کہ مریم علیہ السلام کے واقعے میں آتا ہے کہ آپ عمل سے رہتی تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ آپ صوم سے رہیے، مطلب چپی اختیار کریے. اس لیے صوم مطلب چپی اختیار کرنا، سیام کا معنی ہے کھانے پینے سے رک جانا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. لیکن اس روزے کی اہمیت فضیلت باقی کے قوموں پر نہیں تھی، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا خاصہ ہے کہ اس کو اتنی زیادہ فضیلت دی گئی ہے. جیسا کہ ہمارے روزے کی فضیلت تھی، ایسی فضیلت پچھلے قوموں کے روزوں پر نہیں تھی. اس لیے تقوی بولتے، مگر تقوی کیا چیز ہے اور یہ تقوی کیسے حاصل ہوتا؟ تقوی وہ ہے انسان اللہ کے آگے ایسا مطلب احسان کے طور پر، حدیث جبرائیل میں آتا ہے احسان کیا ہے، مطلب آپ نماز اس طرح سے پڑھو کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو. بے شک آپ اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، مگر یہ جان کر نماز ادا کریے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. یہ عبادت میں احسان ہے. اگر انسان یہ چیز اپنے اندر لا لیے کہ اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے بولے تو انسان تمام چھوٹی بڑی ہر گناہ سے محفوظ ہو جاتا. تقوی وہ چیز ہے، ہر وہ چیز سے رک جانا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. ہر وہ چیز اختیار کریے جو اللہ نے ہمارے لیے حلال کیا. 5 چیزوں سے انسان، اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں لیکن اہم ترین 5 چیزیں ہیں جو انسان کے اندر تقوی پیدا کرنے کے لیے زیادہ کارگر ثابت ہوگی. پہلی چیز کیا ہے؟ انسان قرآن جب بھی پڑھے تدبر کرے. اگر آپ قرآن بغیر، الحمدللہ عربی پڑھنے کا اجر و ثواب تو بے شک اس کی جگہ ہے. الف لام میم پڑھنے کا یہ نہیں کہتا میں کہ الف لام میم ایک ہے، الف ایک 10 نے کیا، میم پر 10، لام پر 10 نے کیا ہے بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. مگر اس کو اگر آپ جان کر نہیں پڑھیں گے تو آپ اپنی زندگی کیسے گزاریں گے؟ جیسا کہ آپ کے کوئی عزیز ہے، کوئی بھی دوسرے کنٹری نہیں دوسرے مقام پر چلے گئے، آپ کو خط لکھ کر ڈالے، مطلب خط لکھے کہ آپ کیا اور ان کے بیچ یہ جو میڈیا ہے، یہ فون، یہ کمیونیکیشن کچھ بھی نہیں ہے، صرف خط ہی ہے. جیسا کہ اللہ اور ہمارے بیچ جیسا قرآن ایک ہی تحریری شکل میں ہے، اگر آپ جو آپ کے عزیز جو لکھے ہیں وہ جاننے کی کتنی زیادہ تڑپ رکھتے. اگر وہ لینگویج نہیں بھی آتی تو اگر جو لینگویج جانتے نا ان کے پاس چلے جاتے، نہیں تو وہ لینگویج سیکھنے کی کوشش کرتے نہیں کرتے میری پیاری ماں اور بہنوں. اس لیے آپ اگر عربی نہیں جانتے تو اس کو پڑھیے، ترجمے کے ساتھ پڑھیے. اگر ایک بادشاہ ہے، وہ بادشاہ اپنے غلام کو ایک خط لکھا کہ فلاں 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 عمل کرے، فلاں فلاں کام کرے، تو وہ جو غلام ہے اس تحریر کو اس تحریر کو بادشاہ کا خط ہے بلکہ آنکھوں کو لگانا، اس کو چومنا، اس کی عزت کرنا، اسے اوپر رکھنا کرنا. مگر جب بادشاہ اس غلام کو بلانا کہ جو میں نے حکم دیے تھے اس پر تو نے عمل کیا یا نہیں کیا بولے تو اس غلام کا کیا جواب رہتا؟ بادشاہ میں تو تمہاری تحریر کو چومتا تھا، عزت کرتا تھا، اوپر رکھتا تھا، مگر اس کے اوپر غور فکر نہیں کرا اور اس کے اوپر عمل بھی نہیں کرا. تو وہاں پر بادشاہ اس کو کیا مطلب سزا دے گا یا اس کو انعام دے گا؟ سزا ہی کا مستحق ہوگا نا. اسی طرح قرآن اگر ہم سمجھ کر نہیں پڑھے تو ہم بھی کل اللہ کے آگے سزا کے مستحق بنیں گے. ہمیں چاہیے کہ قرآن کو تدبر کے ساتھ اس کے اندر غور فکر کرے. جو بھی اللہ تعالیٰ نازل کیا ہے، دیکھیے میری پیاری ماں اور بہنوں، رمضان کا یہ شرف اس طرح حاصل ہونا بھی اس کے اندر
قرآن کا نازل ہونا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، اس لیے رمضان کو اتنی زیادہ اہمیت ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے قرآن میں؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل خاشعة متصدعة من خشیة اللہ. اگر اس قرآن کو پہاڑ پر بھی نازل کر دیتے تو وہ اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا تھا. دیکھیے قرآن اگر چھوڑنے سے انسان کی ذلت، آج ہماری اس طرح ذلت خوار کی زندگی کس لیے ہے؟ ہم قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے. اللہ کے رسول آخری خطبے میں کیا بولتے ہیں؟ میں تمہارے اندر دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور میری سنت. اس کو تھام کر پکڑ کے رکھیے، تم گمراہ نہیں ہوں گے. آج ہم اس قرآن کو ہی چھوڑ دیے. قرآن میں غور فکر کرنے سے ہی ہم تقویٰ حاصل کر سکتے. خالی روزہ رہنا مطلب یہ کوئی بھی انسان اگر جہالیت، جھوٹ، غیبت نہیں چھوڑا، صرف روزہ بھوکا پیاسا رہنا، اللہ کے آگے کوئی کچھ بھی اہمیت نہیں رکھتا. قرآن پڑھنا مطلب تلاوت کا تو اجر ثواب اس کے جگہ بالکل ہے، اس کے کوئی بھی مطلب انکار نہیں ہے. لیکن قرآن تدبر کے بغیر آپ اصل قرآن کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایک سرا مومن کے ہاتھ میں. جب قرآن کو تھام لیتا تو انسان اللہ تک پہنچ جاتا. دوسری چیز کیا ہے؟ انسان پیٹ بھر نہیں کھانا. مومن ایک انتڑی میں کھاتا، مگر ہم رمضان میں کیا کرتے؟ ہر چیز اپنے اندر بھر دیتے. خالی پیٹ رکھیے، اس سے تقویٰ حاصل ہوتا. لیکن یہودی کا ایک تانا زنی کے طور پر رمضان از دا منتھ آف ناٹ پیس فاسٹنگ، اٹ از دا منتھ آف فیسٹنگ. بولا مطلب کھانے پینے کا مہینہ ہے، شاپنگ کا مہینہ ہے. اس کو اس طرح ضائع نہیں کرنا ہے ہمیں. ہمارے اتنی بڑی اہمیت، اتنی بڑی بنی الاسلام علی خمس: شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اقامت الصلاۃ، ایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البیت. اللہ تعالیٰ دیکھیے اپنے فرض عبادت کے لیے رمضان کو چنا ہے، جو کہ روزہ ہے. فرض عبادت جس کو چھوڑنے پر ہمیں درے لگیں گے کل قیامت کے دن. لیکن انسان بہت غافل ہے اس سے. فرض عبادت نہ کہ نفل. تراویح تو نفل عبادت کی، یہ فرض عبادت ہے. پیٹ خالی رکھنا تقویٰ حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے. اور دوسرا قیام اللیل، جیسا کہ حدیث میں آ رہا من قام رمضان. قیام مطلب کھڑا ہوا رمضان میں، مطلب قیام اللیل، تہجد. اب یہاں پر آ کے ہم اٹک جاتے. ہر رمضان میں یہی مسئلہ مسائل کریٹ ہوتے کہ قیام اللیل کتنے رکعت ہوتے؟ 20 8 اس میں نہیں پڑھنا. کتنا بھی پڑھو فرض عبادت نہیں ہوتا ہے، نفل عبادت ہے. جو جتنا زیادہ پڑھے اس کو اتنا، مطلب 8 رکعت یہ سنت سے ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی 20 رکعت نماز نفل نماز نہیں پڑھے تھے، نہ کہ صحابہ کے طور پہ. یہ کب ہوا بولے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے ٹائم پہ ہوا تھا، جو کہ کئی لوگ مختلف جماعت بنا کر قرآن سن رہے تھے. تو آپ اس طرح کرے کہ تمام لوگوں کو ایک ہی امام کے آگے کھڑا کرنے کا ارادہ کر کے جتنی بھی زیادہ سے زیادہ عبادت ہو بول کے 20 رکعت کر دیے، اس سے زیادہ. اب کیا ہے مومن کیا عمل تھے وہ اس وقت تک تھا، مطلب 20 رکعت وہاں تک قیام اللیل، جو کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے وقت تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کبھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان اور غیر رمضان، یہاں پر غور کریے، رمضان اور غیر رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 11 رکعت نماز پڑھتے تھے، جو کہ 8 رکعت تہجد اور 3 رکعت واجب تھے. قیام اللیل، تہجد، تراویح یہ سب ایک ہی ہے.
اس کے بعد سحری کے وقت استغفار کرنے سے ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہوتا، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرو، اے لوگوں اپنے رب سے زیادہ استغفار کرو۔ میں روزانہ 100 مرتبہ، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا، آپ ایسا قیام کرتے تھے کہ پوری نماز میں جو اہم چیز ہے زیادہ دیر قیام کرنا ہے۔ تو آپ بتائیے 20 رکعت میں زیادہ قیام ہوتا ہے یا 8 رکعت میں زیادہ قیام ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا قیام کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر سوج جاتے تھے۔ صحابہ کرام فرماتے کہ اے اللہ کے رسول، آپ معصوم عن الخطا ہیں، آپ اتنی زیادہ عبادت کیوں، مطلب پیر سوج جانے تک؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولتے، کیا میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں اس چیز پر؟ ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کریں اس چیز۔ انسان جب روزہ رہتا ہے تو ایک دل سے انسان کے اندر سے اللہ کا شکر، صرف پانی بھی کیوں نہ ہو، انسان روزہ کھولتے وقت اگر پانی پی لیے تو اللہ کا شکر اس طرح سے دل کی گہرائیوں سے آتا، الحمدللہ، مطلب اب الحمدللہ، سبحان اللہ۔ اب ہم اگر الحمدللہ ہمارے دل کی گہرائیوں سے جب بولتے نا، یہ جو زمین اور آسمان کے بیچ جو خلا ہے وہ پورا خلا بھر جاتا، اتنا زیادہ مطلب اسپیس رہتی دونوں کے بیچ، بولے تو وہ پوری خلا فل ہو جاتی، انسان اگر الحمدللہ بھی اگر دل سے بولا۔ آج ہماری جو عبادتیں ہیں، ذکر، اذکار جو بھی ہے، ہمارے ایمان کی غذا نہیں بن رہی، بولے تو ہم ہماری عبادت کیا کریں، ہم اپنے عبادت سبحان اللہ بولتے ہیں۔ سبحان اللہ کی معنی کتوں کو مانا؟ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاک صاف ہے، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پرفیکٹ، ہمارا اللہ کیا ہے، اس کو کوئی بھی ضرورت نہیں ہے اور تمام تر کمزوریوں سے پاک ہے، خوبیوں والا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اگر دل سے بھی بولے تو اس کی کیا ہی عمل، اس کی کیا ہی ایمان ہے۔ مطلب اگر ہم اس طرح سے پوری زندگی بھی گزارے تو بس ہم ہمارا حق کم سے کم ادا کر لے والے ہوتے۔ اس لیے چاہیے کہ اور کیا ہے، تقویٰ اختیار کرنے کے 5 چیزیں، ایک قرآن میں تدبر، ایک اندر مطلب خالی پیٹ رکھے، زیادہ سے زیادہ انسان کے اندر روزے کے طور پہ ایک کیفیت آ جاتی، ایک اللہ سے قرب، قریبی رشتہ ایک آ جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ انسان کے اندر پیٹ خالی رہنے کی وجہ سے ایک تڑپ، ایک اللہ کا خوف دل میں ایسا رہتا ہے کہ اللہ کے ہم قریب اپنے آپ کو محسوس کرتے۔ اس کے بعد قیام اللیل، سحری کے وقت جب بھی آپ سحری کو اٹھے، کھانا پکاتے ہوئے کھانا آپ آواز سے پڑھیے، تاکہ آپ آواز سے پڑھے تو آپ کے بچے، آپ کے گھر والے بھی آپ کے ساتھ استغفار کر سکے۔ آپ اپنے عمل کے طور پہ اپنے بچوں کو بتائیے کہ میں خالی بات نہیں کر رہی ہوں، میں توبہ استغفار کرنے، تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی توبہ استغفار کرے اس وقت، یہ عمل اہم ضروری ہے، نہ کہ ہم ٹی وی لگا دیتے، نہیں بولے تو جو بھی سحری کے نئے نئے پروگرام رہتے وہ لگا دیتے، وہ نہیں ہوتا۔ ہمیں ہماری اصلاح کرنے کے لیے ہم ہماری زبان سے، ہمارے دل کے گہرائیوں سے جو بھی گناہ کریں اس پر توبہ استغفار کرنا ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا۔ انسان اگر کچھ بھی بھول بھی گیا، نیک لوگ اسے یاد دلا دیتے۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے سے انسان کے اندر تقویٰ زیادہ سے زیادہ بڑھتا۔ مطلب اگر پیچھے ہو گیا ایک عمل سے تو اس کے ساتھ کوئی بھی دوست ہے، نہ کوئی بھی مطلب استاد ہے، کوئی علماء اکرام ہے، مرد حضرات تو کم سے کم ان لوگوں نے کیا کما لیتے، مطلب مسجد کو جاتے، کچھ بھی ایک سنتے سیکھتے، مگر
ہمارے گھر 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 یا کچن، نئے گھر کی سجاوٹ، نئے گھر کا کام، اس میں ہمارا پورا وقت ختم ہو جاتا. جنت ہمارے لیے بھی ہے میری پیاری ماں بہن. ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی اللہ کے قریب ہوں اور جنت حاصل کرنے. ہمارا اصل مقام ہی جنت ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا میں اس کی کوشش کر کے اس کو پالیں. دنیا میں ایسے گزرو کہ کن فی دنیا کان کا غریب او عابر السبیل. دنیا میں اس طرح رہو جیسے کہ راہ چلتے مسافر ہو. ایک شخص کہیں دور مقام پر گیا، یعنی گوا کچھ دوسری کنٹری کو چلے گیا، تو وہ شخص وہاں پر پوری طریقے سے اپنا گھر سجا لیا، پوری طریقے سے فرنش ہو گیا. بولے تو وہ مطلب عقل مند نہیں ہوتا. وہاں سے چلے جانا ہے، مطلب ہمیں بھی یہاں دنیا سے چلے جانا ہے. کن فی دنیا کا ان کا غریب عابر السبیل. تم راہ چلتے مسافر کی طرح اس دنیا میں رہو. مختصر سے مختصر جو بھی زندگی گزارنا ہے، مختصر سر و سامان عنایت اختیار کریے. اللہ تعالیٰ غنا دل میں بھر دینا، بہت ہر خیر سے محفوظ، ہر شر سے محفوظ ہو جاتا. انسان اگر غنا دل میں آ گیا، جتنا اپنے پاس ہے اس پر قناعت اختیار کریے، نہ کہ مرد حضرات کو پریشان کرنا، یہ ہونا وہ ہونا وہ ہونا. زیادہ مطالبہ کرنے کی عورت جہنمی ہے. آپ کو کھانا ہونا، کپڑا ہونا، مکان، اس سے زیادہ مرد حضرات کو تنگ کرنے سے عورت جہنمی ہوتی. زیادہ مطالبہ کرنے سے عورت اپنے اوپر جہنم واجب کر لیتی. زیادہ سے زیادہ عورت اسی وجہ سے اپنے شوہروں کی نافرمانی کی وجہ سے تم دوزخی ہوتے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا انسان اپنی کمائی پوری لا کے گھروں میں ڈال دیتے، ان لوگوں کی جو بھی کمائی ہے اپنے اولاد، اپنے بیوی بچوں کے لیے ہی ہوتی. لیکن تھوڑی بہت کچھ بھی کمی ہو گئی بولے تو عورت انسان کی نافرمانی پہ اتر جاتی. اس لیے چاہیے کہ، اور اس کے بعد نیک لوگوں کی اختیار کرنا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کی فضیلت میں اور دوسری چیز کیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے جنت کے دروازے کھول دیتا اور دوزخ کے دروازے بند کر دیتا. یہ ایسا ہے کہ ایک طرح کا اعلان ہے ہمارے لیے، ایک طرح کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نیک کاموں کرنے کے لیے آسانیاں فراہم کرنے کا طریقہ ہے. جیسا کہ آپ کوئی بھی جنت کے دروازے کھول دینا، ایک تصور لائیے کہ اگر کوئی بھی ڈیم ہے، اگر پانی کا ایک اللہ کی ایک ہی نعمت لے لو. اب جیسا ڈیمس ہے اس کے کئی دروازے رہتے، اگر 4-5 دروازے بھی کھول دیے بول تو وہ منظر کیسا رہتا، پانی کا فوارے جیسا کیسے خوشنما رہتا وہ منظر. اللہ کی تو نعمت اتنی بڑی ہے. جنت کے دروازے کھول دینا مطلب اصل ہم تصور میں بھی نہیں لا سکتے. انسان اللہ کی نعمت کے قریب ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں تمام تر موقع فراہم کر رہا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دے رہا اور دوزخ کے دروازے بند کر دے. کچھ بھی رکاوٹ نہیں رہنا. انسان اگر نیک عمل کرنا چاہے تو بھی اسے کچھ بھی رکاوٹ نہیں رہنا. بلکہ ہلو ہلو میری آواز آ رہی؟ جی ہاں آ رہی. جی میم آ رہی. جنت کے دروازے کھول دینا اور دوزخ کے دروازے بند کرنے مطلب اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے رہا کہ ہم نیک عمل کے قریب تر ہو جائیں. رمضان کے مہینے میں کیا ہوا عمرہ بھی حج کے برابر ہے. مطلب ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا ارادہ کرتے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ آپ ہمارے ساتھ حج کے لیے نہیں چل رہے. بولے تو وہ عورت کیا بولتے، بولے تو یا اللہ کے رسول میرے پاس 2 ہی اونٹ ہے جو کہ میرے معاش کا ذریعہ ہے. میں مجبور ہوں کہ میں آپ کے ساتھ
حج نہیں کر سکتی، بولتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے فرماتے کہ آپ رمضان کے مہینے میں عمرہ کریے، وہ جو عمرہ ہے حج کے برابر انشاءاللہ الذی ثواب ملے گا. رمضان میں کیا ہوا عمرہ حج کے برابر ثواب ہے. جہنم بند کر دی جائے گی، روزے کا بے حساب بدلہ دیا جائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قال عز و جل، جیسا یہ حدیث قدسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست اللہ سے روایت کر رہے ہیں. قال عز و جل الصوم لی وانا اجزی بہ، مطلب یہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر و ثواب بھی میں ہی دوں گا. ایک بار تصور کریے، اللہ کے ہر چیز، ہر ایک آیت، ہر ایک بات میں حکمت رہتی. یہ روزہ میرے لیے ہے اور یہ اس کا اجر میں ہی دوں گا. ایک بار تصور کریے کہ کوئی غریب شخص ہے، بلا کے یہ کام کر دے، اگر یہ کام کرا تو میں اس کا تجھے بدلہ دوں گا. بولے تو آپ کیا مطلب کیا ایکسپیکٹ کر سکتے؟ کم سے کم ایکسپیکٹ کرتے. اگر وہی کوئی مالدار شخص آپ سے کہا کہ یہ کام کر لے میں تجھے اس کا بدلہ دوں گا، مطلب اس کا ایکسپیکٹیشن اور زیادہ ہو جاتا. اور ملک کا بڑا جو ہے بول رہا کہ آپ کو یہ کام کر دے اس کا بدلہ میں دوں گا، تو آپ کے ایکسپیکٹیشن اور زیادہ بڑھ جاتے. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا ثواب بھی میں ہی دوں گا. مطلب آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کیا بدلہ ہو سکتا. اللہ تعالیٰ تمام کائناتوں کا مالک ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان، پہلے جن سے لے کر آخری جن تک بھی جمع ہو جائے اور وہ تمام تر اپنی خواہشات اللہ کے آگے رکھے. اگر اللہ تعالیٰ ان تمام کے تمام خواہشات کو پورا بھی کر دے تو اللہ کے خزانوں میں اتنا بھی فرق نہیں آئے گا جتنا سمندر میں سوئی ڈبائے اور اس کے نوک کو جتنا پانی لگتا اتنا بھی فرق نہیں آتا. مطلب اللہ تعالیٰ کے خزانے کتنے زیادہ ہیں ہم تصور نہیں کر سکتے، اور اس کا بدلہ بھی اپن تصور نہیں کر سکتے. اس لیے ہمیں روزہ رکھے، یہ کم سے کم احتسام، مطلب ہم امید رکھنا. ایمان کیا ہے؟ اللہ سے خوف اور امید کے بیچ میں کا چیز جو ہے ایمان ہے. اس کم سے کم امید تو رکھ سکتے ہیں نا ہم، جنت کی تو امید کم سے کم رکھ سکتے ہیں نا. آخری جنتی جو آخری جنت میں جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 گنا دنیا سے 10 گنا زیادہ جنت عطا کرے گا. آخری انسان، اس کے بعد کوئی بھی جنت میں نہیں جانے والا. اس لیے اس رمضان کی قیمت، اس رمضان کی جو اہمیت ہے اس کو جان کر اس کو اچھے سے اچھے طریقے سے اللہ کے قریب ہونے کے جو بھی عمل ہے، صدقہ خیرات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اس طرح ہوتا تھا جیسا کہ ایک بڑا طوفان کی طرح، مطلب زیادہ چھوٹی ہوا، مطلب ہواؤں میں بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی طریقوں کے ہواؤں کے بارے میں بیان کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح صدقہ خیرات کرتے تھے. اس لیے تھوڑا اماؤنٹ بازک رکھ کے، خالی زکوٰۃ نہیں ہوتا، زکوٰۃ تو فرض عبادت ہے، مالی عبادت ہے. زکوٰۃ اور حج یہ مالی عبادت ہے. روزہ نماز جو ہے فرض عبادتوں میں بدنی عبادت ہے. تھوڑا صدقہ خیرات کرنا یہ نفل صدقہ ہے، لیکن یہی صدقہ کر اللہ کے آگے ہمیں عرش کے نیچے سایہ کا مستحق بنا دے گا. جو قیامت کے دن کچھ بھی اوٹ نہیں رہتی، مطلب کچھ بھی سایہ نہیں رہتا. سوانیزے پہ ہمارا سورج سوانیزے پہ رہتا. کچھ شخص گھٹنوں تلے اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے رہتے، کچھ شخص کمر تک، کچھ شخص سینے تک، کچھ شخص گلے تک، گردن تک پورے کے پورے ڈوبے ہوئے رہتے. مطلب اس شدت، آج ہم رمضان آ رہا، گرمیاں شدت بولتے، کل اس شدت کا کیا ہی کہنا میری پیاری ماں اور بہن. کسی بھی طریقے کا اوٹ نہیں رہتا. یہ نفل صدقہ کرنے کی کچھ اماؤنٹ نکال کے بعد رکھیے صدقہ خیرات کرنے کے لیے. زکوٰۃ تو زکوٰۃ دینا ہی دینا ہے، وہ الگ بات ہے.
صدقہ خیرات کرنے کا اہتمام کریے. قیامت کے دن وہی صدقہ آپ کو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دلانے والا ہوتا. اور روزہ اور قرآن، روزہ اور قرآن حقیقی سفارشی ہے اللہ کے آگے ہمارے، جو کہ ہم بیکار کے سفارشوں کے پیچھے پڑ جاتے. فلاں درگاہ، فلاں پیر، فلاں مرشد، فلاں امام. تو امام کیا بولے، اگر ہماری بات کے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو ہماری بات کو دیوار پہ مارو بولے. مطلب وہ مطلب کیا ہے، ان کی زندگی میں شاید وہ حدیث ان کی زندگی سے نہ گزری ہو. علم ایسی چیز ہے، آپ پوری کی پوری علم جان بھی جائیں تو آپ کچھ بھی نہیں جانے جیسے. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرما رہا ہے کہ انسان کو میں بہت کم علم دیا ہوں بولا. اس لیے ہمیں کیا چاہیے، روزہ اور قرآن ہمارے لیے سفارشی ہوتے ہیں، مطلب حقیقی سفارشی. روزہ کہتا ہے اللہ اس کی سفارش میرے حق میں قبول کر لے کہ وہ میرے لیے تمام دن کا روزہ رکھا تھا، تو اللہ اس کی سفارش برابر قبول کرنے والا ہے. قرآن کہے گا اے اللہ یہ میرے لیے میری تلاوت کیا، اس کے حق میں میری سفارش قبول کر بولے. اللہ تعالیٰ برابر اس کی سفارش قبول کرے گا. یہ اصل سفارشی ہے. ہمیں چاہیے کہ یہ سفارشوں کو لازم پکڑ لے، نہ کہ ہم کوئی پیر مرشد درگاہ کوئی بھی کچھ بھی نہیں کرنے والے. جیسا کہ ہمارا مطلب مشرکین مکہ کا بھی یہی عقیدہ تھا، یہ ہمارے سفارشی ہوں گے کل اللہ کے آگے، کوئی بھی سفارش نہیں ہوتے. منزل الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے میرے آگے جو سفارش کرنے والا ہو میری اذن کے بغیر. مطلب میری اجازت کے بغیر میرے آگے کوئی بھی سفارش نہیں کرتا. تم لوگ خود تمہارے دلوں سے لگا لے رہے. یہاں پکی حدیث ہے، صحیح حدیث کہ قرآن اور روزہ ہمارے سفارشی بنیں گے کل. ہمیں چاہیے کہ اس کو لازم پکڑے. روزداروں کے لیے خاص دروازہ ہے جنت کے دروازے 8 ہے اور دوزخ کے دروازے 7 ہے. ایک بڑھنے کا کیا مطلب ہے، یہ روزداروں کے لیے جو خاص دروازہ ہے. مطلب اس کا تصور لانا دیکھیے معمولی بات نہیں ہوتا. مطلب رمضان میں جو روزے رہتے ہیں اس کے لیے خاص دروازہ، مطلب ہم اس طرح تصور کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ ایک بڑی شہروں میں رہتے، مطلب دروازے رہتے. ایک دروازہ جو ہے خواتین کا، ایک دروازہ جو ہے مرد حضرات کا، ایک دروازہ جو ہے غلاموں کا، ایک دروازہ جو ہے اسپیشل گیسٹ، تبھی وہ دروازہ کھلتا. ایک یہ اعجاز ہے میری پیاری ماں اور بہنوں. جیسا کہ جنت میں ہمارے لیے ایک خاص دروازہ رہنا، اللہ تعالیٰ کے آگے سب سے بڑی نعمت جو کہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ پیدا کیا ہے وہ جنت ہے. وہی جنت روزداروں کے لیے خاص دروازہ مقرر کرنا، مطلب یہ ایک بہت بڑی اعجاز کی بات ہے. صرف اس میں سے روزدار ہی گزریں گے، یہ سمجھنا ہمارے لیے بہت زیادہ ہے. مطلب بول دیتے کہ جنت کا دروازہ ہے ریان جس میں روزدار گزرتے. یہ ایسا بولنا، اس طریقے سے اپنے اندر تصور لا کے اس چیز کو جاننا. روزداروں کے لیے خاص دروازہ ہے جو کہ اس ریان ہے. اللہ تعالیٰ رمضان میں ہر رات لوگوں کی جہنم سے آزادی کرے گا. اس کی فضیلتوں میں آگے کیا ہے، رمضان میں ہر دن کا روزہ رکھنا اور رات کا قیام کرنا اس طرح ہے جیسا صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں. مطلب ہمارا درجات اس طرح اللہ تعالیٰ بلند کرے گا جیسا صدیقین، شہداء، صالحین. صدیقین شہداء یہی آ رہی حدیث میں بات کے جو دن میں روزہ رکھا اور رات میں قیام کرا وہ صدیقین شہداء کے مرتبے کو حاصل کرنے والا ہوگا. یہ بہت بڑا اعجاز ہے. جیسا کہ شہداء شہید کا مرتبہ اس طرح ہے کہ شہید کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کرتے.
اور ان لوگوں کی روحوں کو سبز رنگ کی پرندوں میں ڈال دیتا، وہ جنت میں جہاں سے چاہے وہاں سے چلتے رہتے. اس طرح مقام دیا ہے روزداروں کو، جیسا دن میں روزہ رہتے ہیں اور رات میں قیام کرنے والے. اس میں سب سے بڑی فضیلت کیا ہے بولے تو اللہ تعالیٰ اس میں شب برات رکھا، جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. مطلب 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یہ تو بہت بار سنتے ہیں. شب برات کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ قرآن میں پورا کا پورا ایک سورہ نازل کر دیا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ. اس کا انشاءاللہ تفصیلی بیان آگے ہمارے بیانوں میں آئے گا، جو کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ شب قدر، جو کہ 1000 مہینوں، ایک تصور لائیے کہ ایک شخص 1000 مہینے عبادت کرتا 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 قیام کر سکتا. کیا بولیے آپ لوگ؟ لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح فضیلت دے رہا. اگر کوئی بھی اس رات کو پالے، یہ ہمارا خاصہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان میں شاید جبریل علیہ السلام ہمیں خاص وحی کیے ہیں کہ 27 نائٹ کی شب قدر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، کیا بولتے، تمام زندگی، اسلاف، پوری زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی، اپنی پوری زندگی میں اس کو تلاش کرتے رہے، مگر آپ وہ لوگ نہیں پا سکے، لیکن ہم پا لیے 27. ایسا نہیں ہے میرے پیارے ماں اور بہنوں. اس رات 5 راتوں میں تلاش کرو بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا ہے کہ شب قدر کون سی رات ہے، لیکن شیطان وہاں پر حائل ہو جاتا. دیکھیے 2 شخص لڑتے رہتے، اللہ کے رسول کو اس چیز کو بلا دیا جاتا ہے کہ شب قدر کہاں، کون سی رات ہے. اس لیے کہ اگر آپ بچے کو کچھ بھی امپورٹنٹ کوشچنس دے دیے بولے تو وہ تمام تر کتاب نہیں پڑھ سکتا. آل امپورٹنٹ کوشچنس پڑھا، ایگزام لکھ دیتا، باقی کا تمام علم اسے حاصل ہوتا نہیں ہوتا، زیادہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اگر آپ اس کو پورے امپورٹنٹ کوشچن دے دیے تو وہی پڑھ کے وہ ایگزام لکھ کے پاس ہو جاتا. اس لیے اللہ تعالیٰ کیا ہمارے لیے بہتر سمجھے کہ زیادہ سے زیادہ ہم فائدہ حاصل کر سکے، اس لیے اس کو 5 راتوں میں تلاش کرو بول کے چھوڑتی. کون سے 5 رات ہیں؟ 21، 23، 25، 27، 29. یہ 5 راتوں میں تلاش کرو. ہمیں چاہیے کہ 5 رات. اللہ کے رسول تو پورے 10 دن عبادت میں مشغول ہو جاتے تھے اعتکاف کے لیے. انشاءاللہ اعتکاف کا بھی جو مسئلے مسائل ہے اس کا بھی انشاءاللہ تعالیٰ بیان ہوگا آگے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو بھی ان تمام فضیلتوں کو ہم حاصل کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جائے، تیار ہو جائے. جو بھی احکام ہے رمضان کے تمام مسائل جاننے کی کوشش کریے. رمضان سے پہلے نہ ایسا ہو کہ آپ پانی میں کود جائے، اس کے بعد میں تیر سیکھنے کی کوشش نہ کریں. اس کے ساتھ میں جو بھی قرآنی دعائیں ہیں انشاءاللہ اس سے میرا درس کا اختتام کروں گی. جیسا کہ آپ کو ماجدہ صاحبہ پڑھائے تھے قرآنی دعائیں. انشاءاللہ آپ لوگوں کو نا نماز کے بعد کی دعائیں کا بھی اہتمام کرنا ضروری ہے میری پیاری ماں اور بہنوں، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت سے ثابت شدہ دعائیں ہیں جو کہ ہمیں پڑھنا لازم ہے. انشاءاللہ یہ جو دعائیں ہیں اس کے بعد میں نماز کی دعائیں پڑھاؤں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب
ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ دنیا کی بھی بھلائی چاہے اور آخرت کی بھی بھلائی چاہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابہ کیا کرتے، بولے تو اللہ کے آگے جو کچھ میں گناہ کرا اللہ تعالیٰ مجھے دنیا ہی میں اس کی سزا دے دو بولتے، تو اسے ایسی وہ جو صحابہ رہتے ہیں ان کو ایسی بخار حائل ہو جاتی کہ کچھ کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی، تو اللہ کے رسول کے پاس دوسرے ان کے گھر والے جاتے، تو اے اللہ کے رسول ہمیں اصل کچھ بھی مطلب پلے نہیں پڑ رہا کہ بخار کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے پاس آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے دریافت کرتے کہ تو بول کیا دعا مانگا اللہ سے، تو اللہ کے رسول سے وہ شخص فرماتا ہے کہ جو کچھ میں گناہ کرا اس کا عذاب جو ہے مجھے اس دنیا میں ہی عطا کر دے، بلکہ دعا کرا تھا اے دیوانے، اگر